الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون رحمان کے بندوں کی ایک اہم صفت اور ان کی خوبی اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے، یعنی پاک دامن رہتے ہیں، عفیف رہتے ہیں۔ زنا کاری، بدکاری ایک ایسا سنگین جرم ہے کہ ہر مذہب میں اس کو برا سمجھا گیا ہے، اور معاشرے میں اگر یہ وبا عام ہو جاتی ہے تو اس سے بڑا فتنہ، فساد، خون ریزی اور بربادیاں سامنے آتی ہیں۔ عصمت، عفت، پاک دامنی ایک ایسا اہم وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن اچھی عادتوں اور جن خصال حمیدہ پر فلاح کو موقوف رکھا ہے، جن کا تذکرہ سورۃ المومنون میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، وہ 7 صفات جو انسان کی کامیابی کی ضامن ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ انہی میں آگے فرمایا گیا والذین لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں البتہ جہاں حق ہے بیوی باندی کے ساتھ، وہاں اس حق کو ادا کرتے ہیں تو وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ آگے ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بشارت سنائی، اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ کاہے کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر پاک دامنی اور عصمت کا وصف ہوگا کہ وہ جنت کے اندر، باغات کے اندر باعزت ہوں گے۔
بہرحال عصمت اور عفت یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے، اور رحمان کے بندوں میں سب سے زیادہ رحمان سے قریب وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں جہاں اور کمالات اللہ نے رکھے ہیں، یہ عصمت اور عفت اور پاک دامنی باحسن و اکمل و اتم وجوہ سے ان میں پائی جاتی ہے۔ سن ہجری 6 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی غرض سے تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اور پھر صلح ہوئی، بہت سی شرائط اس کے اندر رکھی گئی۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس صلح کے نتیجے میں امن قائم ہوا، مکہ والے مدینہ، مدینہ والے مکہ، اور اطراف میں ادھر ادھر سب جانے کا راستہ کھل گیا۔ اسی کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع بھی مل گیا کہ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، سلاطین تھے، ان کے نام ایمان کی اور توحید کی دعوت پہنچائی جائے۔ قیصر روم کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نامہ اور نام مبارک روانہ فرمائے۔ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کا وہاں پہنچا تو یہ ہرقل جو قیصر روم تھا، وہ اپنی نظر اور منت پوری کرنے کے لیے بیت المقدس گیا ہوا تھا۔ شام کے اندر ایک علاقہ ہے بصرہ، وہاں کے حاکم کے ذریعے یہ خط اس تک پہنچا۔ خط عربی میں تھا، تو اس نے اپنے مقربین سے کہا کہ کوئی ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو عربی جانتے ہو؟ کسی نے بتلایا کہ ہاں، ایک تجارتی قافلہ خود مکہ مکرمہ ہی سے یہاں آیا ہے۔ تلاش کیا گیا، اتفاق کے بعد کہ اس قافلے کے امیر ابو سفیان ہی تھے جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے۔ ان کو ہرقل کے سامنے پیش کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہرقل خود بھی تورات کے اندر، انجیل اور تورات کے اندر پڑھ چکا تھا۔ اس زمانے میں عیسائیوں کے اندر 2 بہت بڑے عالم تھے، ایک اور پادری تھا ان کا، اور ایک خود ہرقل جو انجیل کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ وہ خط پڑھ کر کے سنایا اور اس نے کچھ باتیں معلوم کی، تو خاص جو باتیں ہرقل کے سامنے ابو سفیان نے بیان کی، اور اس نے پوچھا کہ وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا نماز کا حکم دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، اور زناکاری اور بے حیائی کے کاموں سے ہم کو روکتے ہیں، اور صلہ رحمی یعنی رشتے ناطوں کے جوڑنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ 4 باتوں میں خاص ایک بنیادی بات عصمت اور عفت کو ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے۔ رحمان کے بندوں میں سب سے مقرب وہی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب زلیخا نے اپنے طرف مائل کیا، حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے، نبی ہونے والے تھے، اس لیے انکار کیا، اور اس کے نتیجے میں انہیں جیل جانا پڑا، اور 7 سال تک قید و بند کی صعوبتیں آپ نے برداشت کی، لیکن عصمت اور عفت کا دامن داغدار نہیں ہونے دیا۔ معلوم ہوا کہ عصمت اور عفت یہ سنت انبیاء، ان کا طریقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرعون کے دربار میں 30 سال تک رہے۔ بچپن میں والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور الہام سے انہیں دریا میں ڈال دیا تھا، کیونکہ وہ فرعون لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس سال لڑکوں کا ذبح جاری تھا،
اور حضرت ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال لڑکوں کا ذبح بند تھا. حضرت ہارون علیہ السلام 3 سال پہلے پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اور وفات بھی حضرت ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے ہوئی. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق کچھ کرامات لکھی ہیں تفسیر کی کتابوں میں. ضروری نہیں کہ اس کی سند بہت قوی ہو, لیکن بہرحال تفسیری روایت ہے. ساوی جلالین کی جو شرح ہے, ساوی المالکی نے لکھا ہے کہ عام طور پر جب استقرار حمل ہوتا ہے تو عورت کا پیٹ پھول جاتا ہے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا پیٹ پھولا ہوا معلوم نہیں ہوتا تھا. اس لیے کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ ان کے ہاں ولادت ہونے والی ہے. کسی بھی گھر میں اگر ایسا محسوس ہوتا کہ فلاں عورت حاملہ ہے تو پولیس انتظار میں رہتی تھی. جب ولادت ہوتی, لڑکا ہوتا, فوراً اس کو ذبح کر دیتے. پھر یہ بھی بتلایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کسی کو پتہ نہیں چلا, لیکن دایاں گھر کے اندر سے نکلی تو پولیس کو کچھ شبہ ہوا کہ یہاں کچھ بچے کی گڑبڑ معلوم ہوتی. تو جیسے ہی پولیس گھر میں آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تنور چولہا جو جل رہا تھا اس میں ڈال دیا. تب اس میں لکھا ہے, بہرحال یہ حدیث کی سند نہیں ہے کہ اس پر کوئی کلام کیا جائے, اور ضروری بھی نہیں کہ بھی جھوٹی ہو, کرامات تو ہے ہی اپنی جگہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ڈھونڈا پورے گھر میں. ظاہر بات ہے چولہے میں کوئی تھوڑا ہی ڈھونڈتا ہے بچے کو. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا تو وہ صحیح سالم تھے. پھر ذرا زیادہ اندیشہ محسوس ہونے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک بڑھئی کے پاس گئی. اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ ایک صندوق میں بند کر کے ان کو دریا میں ڈال دو. صندوق لینے گئی تو اس نے پوچھا کیا کام ہے؟ کہا میرے یہاں بچہ پیدا ہوا, مجھے ڈر ہے پولیس ذبح کر دے گی تو میں دریا میں ڈالنا چاہتی ہوں. اس پولیس نے لالچ میں, اس بڑھئی نے لالچ میں سوچا کہ میں اچھا انعام پاؤں گا, اس لیے پولیس کو اطلاع کرنے کے لیے گیا. لیکن جیسے چند قدم چلا تو اس کے پیر دھس گئے, زمین کے اندر دھس گیا. پھر دل ہی دل میں اس نے کچھ توبہ کی, پھر لالچ آئی, پھر چلا, پھر پیر دھس گئے. آخر میں اس نے ارادہ ترک کر دیا. بعد میں بتلایا گیا کہ یہی شخص ایمان لایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. بہرحال وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے, پھر ایک قبطی کا قتل ان سے ہوا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک رجل مومن نے کہا کہ بھی یہاں سے آپ چلے جاؤ, پولیس آپ کا پیچھا کر رہی ہے. تو آپ مصر سے مدین کی طرف گئے, اور مدین جا کر کے وہ ایک نیا علاقہ تھا, کوئی رشتہ دار, کوئی تعلق والے, کوئی دوست احباب تو تھے نہیں. دیکھا کہ ایک میدان ہے, وہاں لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. 2 لڑکیاں تھیں جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئی تھی, ایک جانب رکی ہوئی تھی اور بکریوں کو بھی روکی ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں یہاں رکی ہوئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ لوگ یہاں سے مرد لوگ پانی پلا کر چلے نہیں جائیں گے, وہاں تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی. کہا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں؟ کہا ہے, وہ ابونا شیخ کبیر, ہمارے والد ہے لیکن بہت بوڑھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا قریب میں ایک کنواں ہے اور اس پر بڑا پتھر اور سل رکھی ہوئی ہے. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 آدمی بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھا کر اس کو پھینک دیا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا, اور وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئی. وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے, آج وقت سے پہلے آ گئی ہو؟ انہوں نے پورا واقعہ سنا کہ ایک اجنبی مسافر نے ہمارے ساتھ احسان کیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ ان کو بلا لاؤ. حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئے. قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ تمشی علی استحیاء, وہ لڑکی حیا کے مارے سر جھکائے ہوئے, نگاہ جھکائے ہوئے چل رہی تھی. اور دیکھیے آ کر کے کیا کہتی ہے, انا ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. اس میں بھی حیا ٹپک رہی. یہ نہیں کہا کہ چلو میں بلانے آئی, میں آپ کی طرف کچھ مائل ہوں,
ان ابی یدعوک، میرے باپ تم کو بلاتے ہیں تاکہ جو پانی پلایا اس کی اجرت اور بدلہ دے. وہ بھی نبی کی اولاد تھی، ان میں بھی حیا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے اور ہوا کی وجہ سے کچھ پنڈلی اس لڑکی کی کھلی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آگے آگے چلوں گا، تم پیچھے پیچھے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نظر تمہارے اوپر پڑ جائے. چنانچہ اس حیا کے ساتھ وہ چلے. تو معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام پہلے ہی سے، نبوت ملنے سے پہلے بھی عفیف اور پاک دامن ہوتے ہیں اور حیا اور شرم کے پتلے ہوتے ہیں. بہرحال یہ عصمت اور عفت حضرات انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 حدیثیں ہیں جس کے اندر عصمت اور عفت پر بڑی بشارتیں سنائی ہے اور اس کے خلاف زندگی گزارنے پر بڑی وعیدیں آئی ہے. چند روایتیں پیش کی جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعے ہمیں سبق بھی حاصل ہو، عمل بھی کی بھی توفیق ہو. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. ابتدائی حصہ اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا، حضرت صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے، تم میں سے جو آدمی 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے لیتا ہوں، ذمہ داری لے لیتا ہوں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من اذا حدث صدق. پہلی چیز یہ ذمہ داری دے دے، مجھے ضمانت دے دے کہ میں جب جب بات کروں گا تب تب سچ بولوں گا، زبان کی سچائی کا عہد و پیمان کر لے. وَإِذَا تُؤْمِنَ أَدَّى، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، امانت داری کا پاس و لحاظ رکھے، اس کو ادا کر دے. وَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ وَحَفِظَ فَرَجَهُ أَوْ كَفَّ يَدَهُ أَوْ قَالَ نَفْسَهُ. اسی طرح جو شخص اپنی نگاہ کو نیچی رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے یا اپنے ہاتھ یا اپنے نفس کو ظلم کرنے سے روکے، ان چیزوں سے جو اپنے آپ کو روکے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یا شباب قریش احفظوا فروجکم ولا تزنوا الا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ. بیہقی نے شعب الایمان میں روایت ذکر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے قریش کی جماعت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور بدکاری مت کرو. جس شخص نے بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی اس کے لیے جنت واجب ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یا فتیان قریش لا تزنوا فإنه من سلم اللہ لہ شبابہ دخل الجنہ. کہ قریش کے جوانوں، تم بدکاری مت کرو، اس لیے کہ جس شخص کے شباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا اور اس کی شباب کی حفاظت کر لی تو وہ جنت میں داخل ہوگا. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من حفظ ما بین لحییہ وبین رجلیہ دخل الجنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی اور 2 پیروں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا. جنت میں تو ہر ایمان والا داخل ہوگا. مراد ان حدیثوں سے ہے کہ جو ان چیزوں کی حفاظت کرے گا اول پہلے میں جنت میں چلا جائے گا، ورنہ بڑا سے بڑا گناہگار مومن ہوگا تو کبھی نہ کبھی وہ جنت میں جانے ہی والا ہے. جو عصمت اور عفت کا خیال رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا فرمائیں گے کہ جہنم میں داخل کیے بغیر ان لوگوں کے ساتھ وہ جنت میں چلا جائے گا جن کو دخول اولی نصیب ہوگا، اول پہلے میں. عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے اس کو اٹھاؤ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ دیکھیے، آپ نے فرمایا نہیں اس کو چھوڑ دو بلکہ مجھ سے قریب لاؤ.
پھر آپ نے بڑی شفقت نرمی سے اس سے فرمایا کہ تم جس کام کا ارادہ کرتے ہو تو تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا جس کے ساتھ تم ارادہ کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی یا نہیں؟ پھر فرمایا جس کام کا تم ارادہ کرتے ہو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا اگر تم کسی بہن کے ساتھ کرو گے تو وہ بھی کسی کی بہن ہوگی یا نہیں؟ پھر ہر ایک کا نام لیا آپ نے، تم اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ جب یہ پسند نہیں کرتے تو دوسرے کیسے پسند کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت آمیز اور بلیغ نصیحت نے اس پر یہ اثر کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، وطہر قلبہ، اور اللہ اس کے دل کو پاک فرما، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اللہم اغفر لہ ذنبہ، اللہم اغفر لہ ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص کی نظر کبھی اوپر نہیں اٹھتی تھی، اس شخص کی نظر کبھی اوپر نہیں اٹھتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور دعا کی برکت سے۔ بہرحال اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بہترین اور بڑی اچھی تدبیر ان گناہوں سے بچنے، اس گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں بتلائی کہ جب کبھی انسان کو اس قسم کا فاسد خیال آئے تو وہ ضرور یہ سوچ لے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی پھوپھی، اپنی خالہ، اپنی بیوی کے ساتھ پسند کرتا ہوں کہ کوئی دوسرا ایسا سلوک کرے اس کے ساتھ۔ جب ہم اپنے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اس کو پسند نہیں کرتے تو دوسرے بیٹی اور ماں اور بہن کے ساتھ کیسے اس کو پسند کیا جائے؟ یہ ایسا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس کو سوچنے اور اس پر غور کرنے اور اس کا مراقبہ کرنے سے انشاءاللہ اس گناہ سے انسان رک جائے گا۔ یہ علاج آپ کا بتلایا ہوا ہے اور یہ ضرور مؤثر ہوتا ہے اگر اس پر انسان عمل کرے اور سوچے۔ عن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بغایا العرب، یا بغایا العرب ان اخوف ما اخاف علیکم الزنا والشہوۃ الخفیہ۔ آپ نے فرمایا اے عرب کے بدکارو، اے عرب کے بدکارو، سب سے زیادہ مجھے تم پر جو اندیشہ ہے وہ زنا کا اور چھپی ہوئی شہوت کا، اس کا اندیشہ مجھے سب سے زیادہ ہے۔ اس زمانے میں حضور نے فرمایا تھا اور اب 1400 سال گزر گئے تو اب امت میں کتنا زیادہ ان گناہوں کا اندیشہ ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا شیوع اور اس کا پھیلاؤ اتنا عام ہو گیا ہے کہ کوئی انسان اس زمانے میں ان گناہوں سے، بد نظری سے اپنے آپ کو بچا لے وہ یقیناً اس زمانے کا ولی کامل ہے۔ عن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفتح ابواب السماء نصف اللیل فینادی مناد هل من داع فیستجاب له هل من سائل فیعطى هل من مکروب فیفرج عنه فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة الا استجاب الله عز وجل الا زانیة تسعى بفرجها او الشارع۔ طبرانی میں روایت ہے کہ آسمان کے دروازے نصف شب میں کھول دیے جاتے ہیں، آدھی رات میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دیا جائے، ہے کوئی غم زدہ رنجیدہ کہ اس کی غم اور رنج کو دور کیا جائے۔ کوئی مسلمان جس قسم کی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کیے بغیر نہیں چھوڑتا، ضرور قبول کرتا ہے۔ مگر اس میں زانیہ کا لفظ ہے لیکن دونوں اس میں داخل ہیں، بدکار مرد اور بدکار عورت جو یہ غلط کام میں مبتلا ہے اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور اشارن یا ٹیکس، ظلمن ٹیکس وصول کرنے والے، اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں اور دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے ہیں کہ ان گناہوں میں ہم مبتلا تو نہیں ہے پس پردہ، اگر ہے تو اللہ سے سچے دل سے توبہ انسان کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے
ایک دفعہ انسان صدق دل سے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں نہ ان سے گفتگو فرمائیں گے نہ انہیں گناہوں سے پاک فرمائیں گے۔ 3 آدمی، اس میں سے ایک شیخ زانی، بدکار بوڑھا، ایک تو ہے کہ نوجوان ہے آدمی اور اسباب زنا بھی یعنی قوت، طاقت، شہوت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ گناہ تو گناہ ہی ہے، لیکن پھر بھی ایک درجے میں انسان معذور سمجھا جاتا ہے کہ بے نوجوانی ہے، دیوانی ہے، گناہ کر لیا۔ لیکن ایک آدمی بوڑھا ہو چکا ہے، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، کوئی اس میں قوت طاقت ایسی ہے ہی نہیں، پھر بھی وہ اس گناہ میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بات ہی نہیں کریں گے، اتنے ناراض ہو جائیں گے، اور بہت سے گناہ میدان حشر کی ہولناکیوں سے معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے معاف کرانے کے لیے وہ میدان حشر کی سختیاں بھی کافی نہیں، اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اللہم احفظنا۔ دوسرا، وہ بادشاہ جو بہت جھوٹ بولنے والا، ایک غریب آدمی ہے، وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، اب کسی سلطنت اور حکومت کا بادشاہ، اسے کیا بولنے کی ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، لیکن آج ایسا ہی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے عمرہ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ جھوٹ ہی ان کا گویا زندگی کا شیوا ہے، سب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں آپ لوگ۔ وعائل مستکبر، کسی آدمی کے پاس مال دولت ہو تو تکبر کرے تو وہ بھی غلط ہے، تکبر تو کسی کے لیے جائز نہیں، لیکن پھر بھی اسباب تکبر اس کے پاس ہے تو کسی درجے میں معذور ہے کہ بھئی مال ہے، دولت ہے، حکومت ہے، انسان کو تکبر میں مبتلا کر ہی دیتا ہے۔ اب جیب میں سے دھاگے نکل رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے، فقیر ہے، قلاش ہے، پھر بھی بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہے، سینہ تال کر چلتا ہے، یہ میرے محل ہے، یہ میری گاڑیاں ہے، یہ میری فیکٹریاں ہے کچھ نہیں اس کے پاس، تو ایسے متکبر سے بھی اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ہمارے لیے چند روایات ہیں، انشاءاللہ چند اور روایتیں اور اس سلسلے کے کچھ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئندہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں۔